السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں کچھ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں لکھتے ہیں، شیخ ابو القاسم فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ شیخ ابو سعید خراز کے ہمراہ جا رہا تھا۔ دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک جوان گدڑی پہنے کھانے کا سامان چمڑے کے تھیلے میں ڈالے لٹکائے جا رہا۔ ابو سعید شیخ نے فرمایا، اس جوان کا ظاہر حال تو گدڑی کا ہے، لیکن اس کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں وہ خدا رسیدہ بزرگوں میں سے ہے، اور جب اس کے کھانے کے سامان دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہوں طالبان درگاہ سے ہے۔ آؤ اس سے پوچھیں، خدا جانے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ اس جوان سے پوچھتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ چنانچہ شیخ خراز فرماتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اے جوان، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک تو عوام کی راہ اور دوسرا خواص کی راہ۔ تجھے کی خواص کی راہ کی تو کچھ خبر نہیں، لیکن عوام کی راہ یہی ہے، تو چل رہا اور تو عمل کو حق تعالیٰ تک پہنچنے کی علت قرار دے رہا، اور کھانے پینے کو حجاب کا سبب سمجھ رہا۔ حضرت ذوالنون مصری سے روایت ہے، میں ایک روز مصر سے جدہ جانے کی ارادے سے کشتی میں سوار ہوا۔ اس کشتی میں ایک گدڑی پوش جوان بھی سوار تھا۔ میں اس سے گفتگو کی خواہش تو رکھتا تھا، لیکن اس کی عجیب و غریب شکل و صورت میرے راستے میں ہمیشہ حائل رہی۔ ایک عجیب ہی درویش تھے، وہ اپنا تمام وقت عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ اتفاق سے کشتی میں کسی سوداگر کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا۔ اس سوداگر نے اس درویش پر شبہ کیا۔ ابتدا میں لوگوں نے اس سے پوچھ گچھ کی، لیکن اس سے لا علمی نہ ہوئی۔ آخر لوگوں نے اس پہ جبر و تشدد کا ارادہ کیا، لیکن میں نے یہ کہہ کر انہیں باز رکھا کہ ماذ شبہ کی بنیاد پر جلدی درست نہیں، مجھے اس سے گفتگو کرنے دو۔ میں نے اس سے علیحدہ کر کے بڑی نرمی سے پوچھا، یہ لوگ تجھ پر موتی چرانے کا الزام لگاتے ہیں، اب جبر و تشدد پر آمادہ ہیں، بتا کیا ارادہ ہے؟ اس نے سن کر آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا، میں نے دیکھا اس وقت بہت سی مچھلیاں پانی کی سطح پر ابھر آئیں، جن میں ہر ایک کے منہ میں ایک بیش قیمت موتی۔ چنانچہ اس درویش نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی لے کر الزام لگانے والے سوداگر کو دیا، اور خود کشتی سے اتر کر پانی کی سطح پر قدم رکھا۔ چلتے چلتے دریا عبور کر گیا۔ یہ ہے کہ وہ کشتی والوں سے بہت سخت بیزار ہو چکا تھا۔ اتنے میں جس شخص نے موتی چرا لیا تھا وہ اہل کشتی میں سے تھا، چنانچہ خود اس نے وہ موتی نکال کر مالک کے سامنے پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر تمام کشتی والوں کو شرمندگی ہوئی اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ آج کا سبق، اللہ پاک جل شانہ کہ وہ لوگ رجال اللہ جس کو قرآن نے کہا ہے، اللہ کے وہ بندے جن کا ظاہر ہمارے سامنے ایک چمڑے کی گدڑی ہے، اللہ کے وہ بندے جو کشتی میں بیٹھے ہیں ظاہر میں کچھ اور ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے موتی چرا لیا۔ ان کی خستہ اور کمزور حالت دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ چوری اس سے نہیں کی، لیکن جب انہوں نے پوچھا تو صرف انہوں نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا، بس اتنا کیا۔ آج اس موتی کو لے لیں، موتی کے چرانے کے واقعے کے ذریعے اس موتی کو لے لیں اور جاگتی آنکھوں سے لے لیں۔ آج جمعرات ہے،
ہے جمعرات؟ رمضان المبارک کی جمعرات ہے اور شاید آخری جمعرات نہ ہو، اس سے اگلی ایک آنی ہے۔ اس موتی کو لے لیں بس آپ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف دیکھا اور چاروں طرف مچھلیاں منہ میں موتی لے کے آ گئیں اور انہوں نے ایک موتی لے کے دیا اور پھر پانی پہ چلتے ہوئے غائب ہو گئے۔ من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ اسی طرح مجاہدات کی مراحل سے نکلتے نکلتے، جس طرح آپ روزے اور عبادات اور پردیس اور مسافرت کے مجاہدات سے نکل رہے ہیں۔ 3 مجاہدے میں نے بیان کی ہیں، روزہ، عبادات اور مسافرت، پردیس۔ عبادات کا مجاہدہ کیوں بیان کیا؟ کہا دنیا کا سب سے بڑا مجاہدہ وضو کرنا ہے، کیونکہ وہ شیطان وضو نہیں کرنے دے گا۔ اگر یہ وضو کریں گے تو وضو کے بعد اگلا مرحلہ عبادت ہے، ان کو وضو ہی نہ کرنے دیں۔ جہاں وضو کرنے والے پر فرشتے چادر نور کی تان لیتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، وہاں وضو جیسی طاقتور عبادت کو چھڑوانے کے لیے ایک جنات کی بہت بڑی جماعت اور ٹیم ہے جو وضو نہیں کرنے دے گی۔ کرے گا تو ناقص کرائے گی، دیر کروائے گی، پانی ضائع کروائے گی، نامکمل وضو ہوگا۔ ایک پوری جماعت ہے جو وضو نہیں کرنے دیتی، اور اسے پتہ ہے کہ وضو کے بعد پھر عبادات کے مراحل شروع ہوں گے۔ یہ مجاہدات کے مراحل، مجاہدات کی کٹھالی اور مجاہدات کی اس صبح شام سے آپ گزر رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے سو جاؤں، طبیعت چاہتا ہے کھا لوں، دل چاہتا ہے گھر چلا جاؤں، اور جی چاہتا ہے کہ فون پہ باتیں کروں، صرف موبائل کو دیکھوں۔ طبیعت کا میلان کس طرف ہے؟ محض اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے سب کچھ توڑا، سب کچھ چھوڑا، آخری عشرے میں آپ نے آپ کو اللہ کے عشق کملی والے کی محبت کا قیدی بنا لیا۔ یہ جو مراحل ہیں جس سے آپ گزر رہے ہیں، ان مراحل سے اللہ کریم کا نظام چلتا ہے، پھر اللہ کا قرب ملتا ہے۔ پھر جب قرب ملتا ہے تو پھر صرف دیکھتے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف صرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف صرف دھیان ہوتا ہے، اور اللہ کے نام کا ارادہ کرتے ہیں، پھر اللہ کر دیتا ہے جس طرح آپ کے سامنے کہ اللہ نے کر دیا، اور ایسا کیا کہ حیرت انگیز نظام چلا کہ اللہ نے کر دیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت تک چلے گا۔ یہ لفظ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور میں اکثر دہراتا ہوں اس لفظ کو۔ یہ اللہ کے ولی تھے جو پانی پہ چل رہے ہیں، پانی کو اللہ نے ڈبونے کی قدرت دی ہے۔ اللہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے پانی نجات کا ذریعہ، اور فرعون اور اس کی 18 لاکھ فوج کے لیے پانی بربادی کا ذریعہ، پانی کے اندر ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی ہے۔ وہی چھری اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کر سکی، وہی اور اسی میں چھری نے مینڈے کو ذبح کر دیا۔ وہی آگ، پرندے اوپر سے گزرتے تھے تو جل کے نیچے گر جاتے تھے، اسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام اگر گئے ہیں تو گلے گلزار کون بردم و سلام، ٹھنڈی پر سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ سردی لگنے جائے اور کپ کپاہٹ شروع ہو جائے۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت، چھری کے اندر کاٹنے کی صفت، پانی کے اندر ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی ہے۔ وہی اللہ چاہے تو پھر پانی پہ چلا دے، وہی اللہ چاہے تو پھر پانی کو امر کر دے کہ ان کو ڈبونا نہیں،
یہ اللہ کا امر ہے. کتنا نظام ہزاروں سال کا چلا. رب نے پانی کو حکم دیا فرعون کی لاش کو باقی رکھ, اور میں فرعون کی لاش کو دیکھ کے آیا. خاموش تاریک کمرے میں ایک شخص سویا ہوا ہے, فرعون کی لاش کو. اللہ نے کہا نہیں, میں نے اس کو قیامت تک کے لیے, یا فرعون موسیٰ ہے, اس کو میں نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا کے لوگوں کو دکھانا ہے. اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, ایک شیشے کے باکس میں پڑی ہے. یہ جب بندہ اللہ کا قرب پانے کے قدم اٹھاتے ہے, جیسے آپ نے ارادہ بھی کیا, عزم بھی کیا, کوشش بھی کی اور کر کے بھی دکھایا, اللہ اس کر کے دکھانے کو مبارک بنا دے. طیباً مبارکاً فی حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی, اللہ اس کو مبارک بنا دے. یہ مراحل شروع ہوتے ہیں روح کی دنیا کے, روحانیت کے نظام کے. یہ قدم شروع ہوتے ہیں روح کی دنیا کے, روحانیت کے نظام کے. پھر ان مراحل میں انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور آگے سے آگے قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے. پھر اللہ کیا کرتے ہیں, آج ایک بات رکھنا, کرامت کا کوئی چلہ نہیں ہے. یہ فقیر کی بات ساری زندگی یاد رکھیے. معجزہ تو ہو نہیں سکتا, معجزے کے لیے نبی چاہیے, نبوت کا دروازہ بند. کرامت کے لیے کوئی چلہ نہیں ہے, کرامت کے لیے کوئی عمل تسبیح خانے میں نہیں ہے, کرامت کے لیے کوئی نظام نہیں ہے, کرامت کے لیے نہ کٹورے کا عمل نہ پیالے کا عمل, کرامت کے لیے کوئی نہیں. کرامت کے لیے صرف ایک عمل ہے کہ اس کی منشا کو اپنی منشا بنا لے, اور اس کی منشا میں زمانے کی طرف سے جو تان و تشنیع ہوتی ہے. ایک اللہ کے دوست ہیں ابو العاصم, مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر دنیا نے الزامات لگائے اور بہت زیادہ مجھے ستایا اور حد سے زیادہ میری گفتگو کرائی, پھر اس کو لیک کی, نقصان کیا اور میری عزت کو اچھالا. میں غمگین سویا ہوا تھا. کہا کہ ایک دم آنکھ میں کہنے والے نے کہا, غور سے سنیے گا, حضور کا دیدار کرنا ہے. ہاں, خواب میں ایک دم پردہ ہٹا. کہا حضور جیسے نیم دراز ہوتے ہیں, پیچھے تکیا ہو, ایسے سر اٹھایا, مجھے دیکھا اور دیکھ کے مجھے مسکرائے. بس ایک جھلک دیکھی, دل ٹھنڈا ہوا اور خواب ختم ہوا. کہا سارے دشمنوں کا غم بھول گیا, سب غم بھول گیا. یہ زندگی, یہ منزل, یہ راہیں جسے آپ چل رہے, چلا رہے, اس زندگی, اس منزل اور اس راہوں میں ایک سبق ہے صرف, وہ ہے یہی چلنا, استقامت سے چلنا, نفس کے مجاہدے سے چلنا. یہ کرامت کے مراحل طے کر رہے اور کبھی بھی کرامت کے اظہار کے لیے نہیں چلنا. بڑی احتیاط کی بات ہے, اللہ کی رضا کے لیے چلنا. میرا مطلوب اللہ, لا مطلوبی الا اللہ, لا مقصودی الا اللہ, لا محبوبی, میرا کوئی مطلوب نہیں, لا مرغوبی, میرا کوئی, میری رغبت نہیں, میں تو اللہ کے لیے چل رہا ہوں. اللہ چاہے کوئی کرامات کا اظہار کرا دے, اللہ نہ چاہے تو مجھے کرامت نہیں. کہا عبد اللطف نہ بننا, عبد اللطیف بننا. بتایا عبد اللطف کا کون پوچھے گا مجھ سے, کون پوچھے گا مجھ سے؟ عبد اللطف, لطف اور مزے اور ذائقے کا بندہ. کرامت کا اظہار ہوگا تو چلوں گا, عبادت میں مزہ آئے گا تو کروں گا, روزے کے نظارے آنکھوں سے دیکھوں تو چلوں گا. کہا اتنے عرصے سے پیر کے پاس چل رہا ہے, کیا دیکھا مجھے بھی تو بتا, دیکھا کیا ہے تو نے؟ اس نے کہا کملی والے کی غلامی سکھاتا, اس سے بڑا کوئی دیکھنا ہے؟ عبد اللطف, لطف کا بندہ. ایک ہے عبد اللطیف, اللہ کا بندہ. تو عبد اللطف یا عبد اللطیف؟
नमाज में मजा आए, नेमत है, रोजे का जायका चखें, शहादत है, इबादत का मजा आए, उससे बड़ी नेमत क्या है। पर मैं अल्लाह का अमर समझ के चलूंगा, अल्लाह का हुक्म समझ के। हजरत इमाम मूसा काज़िम सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन फरमाते हैं, जब मैं इबादत के लिए खड़ा होता हूं, जब मैं अब्दियत अल्लाह की बंदगी के लिए खड़ा होता हूं, फिर मुझे सिर्फ अल्लाह ही सामने होता है और अल्लाह की हजूरी सामने होती है और अल्लाह का वजूद सामने होता है। औलाद, बच्चे, घर, बीवी, हर चीज भूल जाता हूं। मैं और मेरा रब होता है और कुछ नहीं होता। मैंने करामत के लिए कभी भी इबादत, तस्बीह, वजीफा नहीं, उसकी रजा के लिए करना है। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु ये जिंदगी में ये खैरें और ये नेमतें कभी कभार मिल जाती हैं। करामत का इजहार हर वक्त नहीं होता, रोज नहीं होता, कभी कभार सिर्फ बंदों को बताने के लिए होता है कि ये मेरा है और मैं इसके साथ हूं, ये मेरा है, मैं इसके साथ हूं। तुम कश्ती वालों मेरे दोस्त पे इल्जाम लगाते हो, करामत का इजहार कभी कभार होता है। वही बुजुर्ग है जो पानी पे चलता है, वही बुजुर्ग है जिसे अल्लाह का खुद दीदार होता है, वही है जो जंजीरों में बंधा हुआ जा रहा। पूछने वालों ने पूछा ये क्या, कहा उसकी अब मंशा यही। मंसूर हल्लाज से कहा ये क्या, तू तो अल्लाह का दीदार करता और कराता है, पल में आंखें बंद करता है, सीने में आंख डालता है, कमली वाले का दीदार करता है, दिल के आईने में है तस्वीर यार। और ये जंजीरों से बंधा और कोड़े, कहा उसकी मंशा यही है, उसकी चाहत यही है कि हमारी मंशा के मुताबिक अब आजमाइश आई है, मुजाहिदा आया है, तो चल अब उसकी मंशा को देख के चलूंगा। अब उसकी मंशा मेरे सामने है, मैं उसकी मंशा की रियायत करूंगा। अब उसकी मंशा मेरे सामने, अब उसका निजाम मेरे सामने है, मैं उसको देख के चलूंगा। और अगर मेरी मंशा उसकी नहीं है तो मैं नहीं चलूंगा, है तो फिर राजी, तस्लीम और रजा, लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन गह गा, ईवी सजन वाह वाह ते ऊवी सजन वाह वाह, मैं तो ये देख के चलूंगा। ये मराहिल आप तय कर रहे हैं, ये मंजिलें आप तय कर रहे हैं, ये जिंदगी आप तय कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही तय होते हैं। और तय कभी किताबों में नहीं होता, हमेशा किसी फकीर की सोहबत में होता है। यह किसी नशिस्त सोहबत में मुसलसल ऐसे बैठना, दिन रात चलना चलना चलना, इसी से फिर बंदा सहाबी बन जाता है। तो चूंकि नबूवत का दरवाजा बंद है, सहाबी तो बन नहीं सकता, लेकिन वली बन जाता है। सहाबी यही तो बनते हैं, सहाबी सोहबत से हैं, सहाबी सोहबत से। फिर सोहबत जब होती है, एक दूसरे की सोहबत आप पा रहे हैं, एक दूसरे की खूबियों को लेके चल रहे हैं, आपकी खूबी मेरी खूबी, उसको कहते हैं मेरी खूबी, एक दूसरे की खूबियों को लेके चल रहे हैं। जब ये खूबियां एक दूसरे के अंदर आती हैं, फिर इंसान रूहानियत के, विलायत के, बुजुर्गी के, दराजात के मनाजिल और मराहिल तय करता है। और फिर अल्लाह का निजाम चलता है। कभी कभार अल्लाह दिखा भी देता है, ना भी दिखाए तो हमें तो उसकी रजा चाहिए, ना भी दिखाए हमें तो उसकी रजा चाहिए, रजा चाहिए। हमारे पेश नजर उसका ताल्लुक, उसकी मोहब्बत है, बस। सारे अंबिया, सारे सहाबा अहलुल बैत, सारी औलिया हस्तियां उसकी रजा को लेके जब चली है, फिर अल्लाह ने मखलूक को ताबे कर दिया है, अल्लाह ने पानी को गुलाम बना दिया है। मुसाफिर परदेसी हैं, जा रहे, कुएं का पानी गहरा है, बड़ी कोशिश की कुएं का पानी निकल आए, प्यास बहुत लगी है, सफर है। एक बच्ची दूर से देख रही थी कि बाबा जी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कुएं से पानी निकालने की, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कुएं से पानी निकालने की। आई और लुआब कुएं में डाला, पानी जोश मार के बाहर निकला।
انہوں نے پانی پی لیا، مشکیزہ بھر لیا، بچی جانے لگی تو کہنے لگے ٹھہر جاؤ بیٹی، یہ کیا ہے، کس چیز کا کمال ہے؟ کہا یہ درود پاک کا کمال ہے، یہ درود پاک کا کمال ہے۔ جب آپ ایسی نشستیں، ایسی محفلیں، ایسی صحبتیں، جن صحبتوں میں انسان اپنے مزاج کو توڑ دے، طبیعت کو چھوڑ دے، ہاں طبیعت کو توڑنا پڑے گا۔ میرے ساتھ کوئی لگے تو کرنٹ، ہر بندے سے لڑنا اور کہنا میرا بستر اتنا ہی کشادہ بچھے گا، میں نے یہی رہنا ہے، خدمت والوں کی مان کے نہ چلنا، اپنی طبیعت سے چلنا، تو 14 صدیاں 444 سال چلتا رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو توڑ دیا، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دو، اپنے آپ کو چھوڑ دیا، اپنی طبیعتوں اور مزاجوں کو توڑ دیا۔ میں ایک سفر میں تھا تو ایک بابا جی میرے ساتھ تھے، ایک سفر میں ایک بابا جی میرے ساتھ تھے ایک سفر میں، اور بھی حضرات تھے۔ تو بابا جی جو ہے بہت بوڑھے تھے، اور بندے بیٹھے ہوتے تھے تو گیس نکلتی تھی، بہت زور سے گیس نکالتے تھے، پراٹھے کھاتے تھے، کھانے کھاتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان کے قریب زیادہ کوئی نہیں جاتا تھا، گالیاں بہت دیتے تھے، بہت زیادہ۔ مجھے ایک دفعہ بہت 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 غلیظ گالیاں دی، میں نے ایسے، مجھے غمزدگی ہوئی، اندر آواز آئی یہی مرحلہ تو سیکھنے، سکھانے اور یہی چلنے اور ترقی پانے کا ہے۔ بس ایک دل کو تسلی ہو گئی، یہی مرحلہ تو ہے، یہی مرحلہ تو ہے۔ ہم آخری عشرے کے اعتکاف میں ہیں، یہی مرحلہ تو ہے اپنے آپ کو برداشت کر کے چلنے کا، اپنی مزاج اور طبیعت کو توڑنے کا۔ دیکھو اگر تسبیح خانے میں بھی آ کے گھر کی زندگی پانے کی کوشش کی، کبھی گاڑی سڑک پہ ٹھیک نہیں ہوئی، ورکشاپ میں ٹھیک ہوئی ہے، یہ تو ورکشاپ ہے، اور یہاں کہیں میں اپنی مرضی کی گاڑی چلاؤں گا۔ میرے ایک کلاس فیلو ہیں، وہ ورکشاپ کرتے، ہم اکٹھے پڑھتے تھے کالج میں، ان کا ورکشاپ ہے۔ بندہ آیا جہاز کا پائلٹ بن کے، اس نے کہا استاد جی اس کو جو ہے میں نے ورکشاپ میں ڈالنا ہے، کیونکہ سنا ہے جہاز کا انجن اور گاڑی کے انجن میں بہت سی چیزیں برابر ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کل سے نیکر پہن کے آئے اور ڈبے سے پانی نکالے گا۔ پانی کیا تھا؟ نل کا تھا، نال بیت الخلا تھا، بیت الخلا کا سارا نظام اس گڑھے میں جاتا تھا، اور پانی گاڑیاں دھونے کا نظام بھی گڑھے میں جاتا تھا۔ روز ڈبے سے پانی نکال کے پھینکتے تھے، گڑھا کا پانی خشک ہو جائے، پھر نیا پانی جمع ہوتا تھا۔ اس نے کہا یہ کرنا ہوگا، اس نے کہا کرے گا، اس نے کہا انجن کے قریب نہیں جانے دوں گا، گاڑیاں صاف کراؤں گا، اس نے کہا جو کہیں کرے گا۔ اس نے کہا یہ بابو بن کے نہیں آئے گا، کل وہ آیا تو اس نے ڈبے سے پانی نکالا، جھاڑو دیا، کئی عرصہ تک استاد نے قریب نہیں آنے دیا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک، کیوں؟ میں نے جہاز کا انجن، جہاز کا پائلٹ بننا ہے، میں نے بڑا مقام پانا ہے، میں نے بڑی عزت پانی ہے۔ یہ ہے اپنی زندگی کو مٹا دے، اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ ہے۔ جاگ رہے، یہ ہے اور یہی مطلوب ہے۔ اکٹھا کر کے اعتکاف میں کسی فقیر کے پاس، اس فقیر کے پاس جو خود سیکھنے والا، اس فقیر کے پاس جو خود روح کی راہوں میں چلنے والا مسافر ہے، موت تک سیکھنے والا، یہی زندگی ہے۔ اور جو فخر کو لے کے آتا ہے، خاندانی وقار کو لے کے آتا ہے، میں تو گیا مرشد نے یہ باتیں کہہ دی، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ پڑھی ہے تمہاری تسبیح، یہ پڑھا ہے تمہارا مصلی، نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے۔ جو فخر لے کے آتا ہے رب اس کو توڑ دیتا ہے۔ حالات، گردش، آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، کیوں؟ وہ کسی فقیر کی دعا سے محروم، توجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر فقیر سے مراد میں ہوں تو میری دعا سے کوئی محروم ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیچھے بہت بڑی نسبتیں ہیں، بحیثیت میں خود کچھ نہیں ہوں۔
उससे महरूम हो जाता है। ये आपने बहुत बड़ा जबरदस्त फैसला किया है, ये आपने बहुत मुबारक फैसला किया है। अब अपने आप को 4 दिन के लिए तस्बीह खाने में कैद कर देना, अपने मिजाजों को तोड़ देना, अपनी तबीयतों को छोड़ देना। 4 दिन बाकी रह गए हैं, 4 दिन के बाद रमजान खत्म होगा, फिर हसरत बाकी रहेगी। और एक है तस्बीह खाने का पल पल भूलेगा नहीं सारी जिंदगी, कभी नहीं भूलेगा। ना इसकी सुबह भूलेंगी, ना शाम भूलेंगी, ना इसकी चोट भूलेगी, ना फूल भूलेगे, ना धूल भूले, कभी भूलेगी नहीं ये चीजें। बस अपने आप को इस माहौल में अपने मिजाज को तोड़ दें। मेरी टेक, मेरी नींद, मेरी महबूब, मेरी दोस्तियां लग जाती हैं, फिर एक दूसरे के साथ रिश्ते, कारोबार, सफर शुरू हो जाता है। फिर कोई लगती है कहानियां इधर उधर, फिर कहते हैं हजरत तस्बीह खाने हैं। मैंने कहा मैंने तो रोका था कि यहां माज अल्लाह के लिए आओ। किसके लिए आओ? मैंने तुझे कहा था, मैंने तो नहीं कहा था रिश्ते करो, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा। खातून आई, कहने लगे कि मैं हकीम साहब की रिश्तेदार हूं। मई से बाकायदा रिश्ते की तरतीब बन गई, बेटे के लिए रिश्ते का निजाम भी हो गया। उन्होंने मुझ तक इतला पहुंचाई है। मैं कि ये क्या हो गया? उसने कहा जी वो तो कहते हैं मैं उनकी कजन हूं और बेटे का रिश्ता चाहिए, और मेरा हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा। फिर बाकायदा कहानी भी सुनाई जाती है। एक दफा हम ऐसे बैठे थे, फिर यूं खेल रहे थे, फिर गिर पड़े, फिर शरारत की, फिर गेंद खेला, फिर पता नहीं क्या खेला। पुरानी कहानियां सुनाई जाती हैं, दोस्त बन के, शागिर्द बन के, रिश्तेदार बन के, कभी हम सफर बन के, कभी हम निवाला। पीछे चल रहा है, आगे बंदा फोटो चल रहा है, करीब आ जाता है, करीब आके लोगों को कहता है हजरत ने कहा है बस भर के ले आओ तस्बीह खाने में, पैसे कटे कर। तो पता नहीं कितने मराहल से गुजर चुका हूं। ये सफर है महज अल्लाह के लिए करना है। किसके लिए? अल्लाह के लिए। बस फिर देखें अल्लाह क्या देता है। दुनिया में अल्लाह उन लोगों को दिखाता है जो कहते हैं तेरे रोजे तस्बीह खाने में होते हैं, घर नहीं होते, नमाजें घर नहीं होती, तस्बीहां घर नहीं होती, एतराजात करने वाले। वो अल्लाह पाक एक वक्त आता है, अल्लाह उनको भी सुझाता है, अल्लाह उनको भी कहता है कि यह राह हक है, तू चलेगा नफा पाएगा, ये खैर की राहें हैं, तू चलेगा फायदा पाएगा, ये कमली वाले की मोहब्बत निगाह के रास्ते हैं, तू भी कदम उठाएगा काम तेरे बन जाएंगे, मुश्किलें हल हो जाएंगी, नाकामियां दूर हो जाएंगी, दुनिया आखिरत की फतह और कामयाबी मिलेगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, और पूरी दुनिया में रोजेदार जो बैठे हैं मैं उनको मुबारक देता हूं। उनका इंतखाब है कि अल्लाह ने उन्हें अपने नाम, उनकी जुबानों को अपने नाम के लिए कबूल किया है, उनके जज्बों को अपनी मोहब्बत के लिए कबूल किया है, उनको, उनके पेटों को अपने रोजों और भूख के लिए, प्यास के लिए कबूल किया है। आप भी और पूरी दुनिया में जितने मुखलिसीन बैठे हैं, इंशाअल्लाह यही राहें उसी की राहें हैं। हमें कुछ ना दिखाए, हमें कोई करामत ना मिले, पर अपने और अपने हबीब का जलवा दिखा दे, अपने और अपने हबीब की मोहब्बत का एक नूर दिल में अता कर दे। लगे ऐसे पर्दा हटा, और मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसे नीम दराज हैं और नीम दराज हैं, और उन्होंने मुझे ऐसे देखा और मुस्कराए। बस थोड़े से लम्हे के बाद पर्दा हटा और ख्वाब में मैंने देखा तो मुझे राहत मिली, और मैं एकदम, मेरा सारा गम खत्म हो गया। ये तस्बीह खाने के मुजाहदे और कुर्बानियों के जो गम है, थोड़े से घर की जुदाई और रोजे की शिद्दत और बाहर ना, मोबाइल ना, बस अपने आप को कैद कर देना का जो थोड़ा सा गम है, एक झलक में ठीक हो जाएगा। एक झलक में। किसमें? किसमें? एक झलक में ये गम सारा का सारा ऐसे खत्म हो जाएगा, और उसकी शान करीमी का ज़हूर होगा, और कहेगा वाह मौला, फिर वो तस्बीह खाने के बैठा रहूं तसव्वुरे जाना किए हुए। अल्लाह वो फिर तस्बीह खाने के दिन और रात, पर वो दिन और रात फिर मुकद्दर और किस्मत पे मिलेंगे।
اور آپ مقدر والے بھی ہیں اور انشاءاللہ قسمت والے بھی ہیں۔ پوری دنیا میں صبح کے لمحے بیٹھ کے جو تسبیح خانے کی باتوں کو، شام کو بیٹھ کے تسبیح خانے کی باتوں کو سنتے ہیں، وہ مقدر والے بھی ہیں اور قسمت والے بھی ہیں۔ آئے اپنی مقدر اور قسمت کو بناتے ہیں اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اللہ سے کہتے ہیں، اللہ دنیا ایسے ہی جکڑی ہوئی ہے جیسے انگلیاں جکڑی ہوئی ہیں، مال، زندگی، دنیا، میری چاہتیں، میری چیزیں سے اللہ ایسے ہی جکڑی ہوئی ہیں جیسے دنیا جکڑی ہے۔ اللہ تجھ سے تیرے نام کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیرے نام کی محبت کی بھیک مانگتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اسم ذات کا ذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 کروں گا اور تجھے رو رو کے مناؤں گا، اور انشاءاللہ تو مان جائے گا، میرا کام ہو جائے گا، میری مشکلیں ٹل جائیں گی اور تیری مہربانی ہو جائے گی۔ تو ابھی کیا پڑھنا ہے؟ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم حامیم عین سین کاف۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ الا اللہ الا اللہ۔
اللہ 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 آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم اغثنی من جودک و کرمک ود عمری ملاکی العاقبہ انت اللہ علی کل شیء قدیر برحمتک یا رحمت.